مسلمان جتنے اس وقت تھے وہ سارے کہاں پڑھتے تھے؟ زید بن ارقم کے پاس حضور جماعت کراتے تھے اور سارے صحابہ نماز پڑھتے تھے۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لے آئے تو حضور نے فرمایا نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، سارے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تو کیا بیت اللہ شریف عطا فرمایا ہے، آپ زید بن ارقم کے گھر نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی تک اسلام کا اتنا بول بالا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کون ہے کہ جس وقت عمر اسلام لے آئے اور مسلمان زید بن ارقم کے گھر نماز پڑھیں، آپ نے فوراً تلوار اٹھائی اور حضور کو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے چلتا ہوں، یہ آپ کے تمام صحابہ پیچھے چلیں اور کعبہ کے سیان میں جماعت کرائیں۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کعبہ کی چھت پر چلا دیا، فرمایا آپ جماعت کرائیں، میں پارا دیتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ کون ہے اپنا ماں کا لال جو عمر کو اور حضور کو یہاں پر نماز روکنے پڑھنے سے منع کرے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ آپ نے فقط زید بن ارقم سے اسلام کو عزت سیان کعبہ تک نہیں دلوائی، بلکہ آپ نے 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کا جھنڈا نافذ کر دیا، اور 22 لاکھ مربع میل تک آپ کی کیا کی حکومت تھی، فقط اسلام کا جھنڈا نافذ نہیں کیا بلکہ کیا کیا، اسلام کو نافذ بھی کیا، لوگوں کو عمل بھی کروایا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو خواب دیکھا، کہ کچھ لوگ کہ ان کے کپڑوں کا میں نے لباس کا معائنہ کیا تھا، کچھ صحابہ کرام کا لباس جو ہے وہ سینے تک ہے، کچھ کا اس سے زیادہ ہے، کچھ کا کہاں تک، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لباس ہے وہ اتنا لمبا ہے حتیٰ کہ پیچھے سے حضرت عمر گھسیٹ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے تمام غلام اسلام کو کیا زینت بخشیں گے، اسلام پھیلائیں گے، لیکن جتنا حضرت عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ اور روب اور دبدبہ عطا فرمائے گا اتنا کسی صحابی کو مقام عطا نہیں۔ جتنا اسلام حضرت عمر کے دور میں غلبہ پکڑے گا اتنا کسی صحابی اور کے دور میں اسلام غلبہ نہیں پکڑے گا۔ اور ایک دوسرا خواب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رات کو دیکھتا ہوں ایک کنواں ہے، اس کے منہ پر ایک ڈول پڑا ہے اور میں ڈول اٹھاتا ہوں اور اس کنویں سے پانی نکالتا ہوں، کھیتی کو شراب کرتا ہوں، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق آ جاتے ہیں، ان کو میں ڈول دے دیتا ہوں، تو جب وہ کچھ نکالتے ہیں پانی کھیتی کو شراب کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آ جاتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق جس وقت کھیتی کو شراب کیا تو اس کے بعد ڈول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، تو ابھی تک کھیتی شراب نہیں ہوئی، وہ خشک ہے۔ تو جس وقت حضرت عمر نے بڑی طاقت کے ساتھ کنویں سے پانی نکال کر کھیتی کو شراب کیا حتیٰ کہ کھیتی کے منڈیر اور کناروں سے پانی تجاوز کر گیا، آس پاس بہنے لگیا، تو عرض کیا کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسلام کو پھیلاتا رہا، حضرت ابوبکر صدیق اسلام کو پھیلاتے رہے، لیکن جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ اسلام کا جھنڈا ہر جگہ پر اور سپر پاور ایران کے اور جگہ پر اسلام کا جھنڈا نافذ فرما دیا۔ اتنا مقام اور مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور آپ اتنے عدل و انصاف کے پیکر تھے کہ آپ کے بیٹے کا اونٹ تھا، تو آپ نے ایک مرتبہ آپ کے اونٹ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا میرا بیٹا جس وقت تم نے یہ اونٹ خریدا تھا کمزور تھا، توجہ ہے نا، جس وقت یہ آپ نے اونٹ خریدا تھا کمزور تھا، اب یہ اتنا موٹا تازہ کیوں ہو گیا ہے؟ اس نے عرض کیا ہے اے ابا حضور وجہ یہ ہے کہ میں اس کو چراگاہ میں چرانے کے لیے لے جاتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کون سی چراگاہ؟ تو انہوں نے عرض کی، بیٹے نے عرض کی بیت المال کی چراگاہ میں چرانے کے لیے لے جاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا
کی نہیں ہے, تیرے باپ عمر کی نہیں ہے, بلکہ بیت المال کہ صحابہ کرام اور مسلمانوں کی ہے, اونٹ کا بھی حصہ ہے. لہذا میرا فیصلہ یہ ہے, اس اونٹ کو ابھی بیچو اور جو قیمت آپ نے, جس قیمت سے آپ نے خریدا تھا وہ اپنے پاس رکھ لو, اور جو قیمت اوپر ہے وہ کس میں بیت المال میں جمع کرا دے, وہ تیری قیمت نہیں ہے. تو فوراً اس کے بیٹے نے اونٹ بیچ دیا, جو جس قیمت سے خریدا تھا وہ اپنے پاس رکھ دیا, جو اوپر قیمت تھی وہ فوراً بیت المال میں جمع کرا دیا. آج کے حکمران کہ اگر اپنا علاج کرانا ہو تو لندن اور دبئی وغیرہ وغیرہ باقی ملکوں میں چلے جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کاٹ اپنی کیا مخلوق کو, اپنے لوگوں کو, اپنی رعایا کو کیا صحت کارڈ بعد میں دیتے ہیں, پہلے اپنا علاج کراتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو حکیم نے عرض کیا, اے امیر المومنین کہ آپ کو جو بیماری ہے شہد کے ساتھ صحیح ہو سکتی ہے. تو آپ نے دائیں بائیں متہ کرایا تو کوئی کسی جگہ سے شہد نہیں ملا. تو آپ کے مریدین متوسلین ماننے والوں نے عرض کیا کہ بیت المال میں شہد پڑی ہے, اگر اجازت ہو تو لے آئیں. آپ نے فرمایا, اے لوگوں کہ وجہ یہ ہے کہ وہ جو بیت المال کی شہد ہے وہ میری نہیں ہے, وہ لوگوں کی ہے. آپ نے فوراً پھر دوبارہ پتہ کرایا, تلاش کی لیکن ملی نہیں. تو فوراً آپ نے مدینہ کے تمام لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد آپ نے اجازت مانگی, لوگوں آپ کا بیت المال میں حصہ ہے لیکن مجھے ایسی بیماری لگ گئی ہے جس کی وجہ سے اس کی صحت کے لیے, اس بیماری کی صحت کے لیے مجھے شہد کی ضرورت ہے. بیت المال میں ہے, اگر ضرورت کے ساتھ تھوڑی سی مجھے ضرورت ہے, اگر آپ اجازت دے دیں تو میں لے لوں. اگر آپ اجازت دے دیں تو میں لے لوں. آج اگر ایسا حکمران آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں اسلام کو نافذ عطا فرما دے گا. تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ ایک مرتبہ کہ فلسطین سے خالد بن ولید نے خط لکھا, اے امیر المومنین ہم نے فلسطین کو کیا کر دیا ہے کہ آزاد کر دیا ہے, فقط اور فقط بیت المقدس پر عیسائیوں کا, پادریوں کا قبضہ ہے. اگر آپ آ جائیں گے, ان کا یہ اعلان ہے, اگر امیر المومنین آ جائیں تو ہم اس کو بھی آزاد کر دیں گے. فقط انہوں نے فلسطین بیت المقدس کا دروازہ بند کیا ہوا ہے, باقی تمام اور تمام کیا ہے, فلسطین پورا شہر آزاد ہو چکا ہے. تو امیر المومنین نے یہ خط پڑھا تو آپ وہاں پر تشریف لے گئے. آپ کہیں گے کہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ جائیں گے, 22 لاکھ مربع کلومیٹر کے مالک کہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ جائیں گے, لاکھوں کی تعداد انسان آپ کے ساتھ آئے گی. نہیں, اتنا پروٹوکول ہے, ایک آپ کے پاس سواری ہے, ایک آپ کے پاس اونٹ ہے اور ایک غلام ہے. تو راستہ بڑا طویل تھا, سفر زیادہ تھا, لیکن آپ سارے سفر پر آپ اونٹ پر سوار نہیں ہوئے. کچھ منزل آپ سوار ہوتے تھے, جس وقت باری غلام کی آتی تھی اور غلام کو کیا کرتے تھے, سوار کرتے تھے, آپ ہاتھ پکڑ لیتے تھے. جب فلسطین کے سامنے گئے تو وہاں پر باری کس کی تھی, غلام کی تھی. وہاں پر باری غلام کی تھی. آج کا بادشاہ تو ہوتا تو وہ کہتا کہ آگے عوام دیکھ رہی ہے کہ بادشاہ پیدل چل رہا ہے اور غلام کیا سوار ہے. نہیں, امیر المومنین کہ آپ نے فرمایا کہ تو سوار ہو کیونکہ باری تیری ہے اور میں مہار پکڑتا ہوں. جس وقت سامنے لوگوں کا ہزاروں تعداد جمع غفیر جمع تھا امیر المومنین کے استقبال کے لیے, اور عیسائی بھی تھے کہ آج مسلمانوں کے امیر المومنین کی ایک جھلک دیکھنے کے وہ کیسے آتے ہیں. تو جو ان کا بڑا پادری تھا, جس طرح کہ حضور کی امت میں ایک عالم ہوتا ہے تو عیسائیوں کی اس میں کیا ہوتا ہے, ایک پادری ہوتا ہے جو پڑھا لکھا ہو, عالم ہو, اسے ایک پادری کہتے ہیں. اس نے تورات کھولی ہوئی تھی اور تورات کھولی ہوئی تھی. جس وقت دیکھا تو 2 بندے نظر آئے, ایک اونٹ پر سوار تھا کیونکہ کچھ فاصلہ دور تھے, ایک کیا تھا, سوار تھا, ایک مہار پکڑے ہوئے پیدل چل رہا تھا. تو اس پادری نے پوچھا خالد بن ولید سے, توجہ, اس پادری نے خالد بن ولید سے پوچھا, کیا ہے خالد بن ولید, کیا آپ کے امیر المومنین آ گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا آ گئے ہیں. تو انہوں نے پوچھا, یہ بتائیں جو سوار ہے وہ ہے یا جو پیدل چل رہا ہے وہ امیر المومنین ہے؟ تو خالد بن ولید نے عرض کیا, فرمایا کیا ہے پادری کہ جو کیا پیدل چل
رہا ہے وہ ہمارا امیر المومنین ہے اور جو سوار ہے وہ غلام ہے، تو فوراً اس پادری نے آرڈر کیا کہ فلسطین یعنی بیت المقدس کے دروازے کھول دو، اے بھائیو دروازے کھول دو۔ انہوں نے پوچھا ہے حضور وجہ کیا ہے؟ کہ ہماری تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی مسلمانوں کے جو امیر المومنین ہوں گے وہ اگر فلسطین میں آئیں گے تو جو غلام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ سوار ہوگا، اور جو کیا ہوگا؟ آقا ہوگا وہ پیدل چلتا ہوگا۔ تو آپ نے اپنا وہاں پر مقام اور روب اور دبدبہ نہیں دکھایا، تو پادریوں نے آپ کا یہ صرف فقط کیا آپ کا انصاف دے کر انہوں نے بیت المقدس کا دروازہ کھول دیا اور مسلمانوں کے لیے آزاد کر دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فدق کا مال یعنی جس کے لیے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انصاف نہیں دیا، جو لوگ حضرت امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کا حق نہیں مارتے، وہ کیسے آل رسول کا حق مار سکتے ہیں؟ اور آپ نے گورنر بنایا تھا کیا کہ سعد بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہومس شہر شام کا ایک شہر ہے، تو وہاں کا جو کون تھا گورنر تھا وہ کون تھا؟ سعد بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضرت محمد بن مسلمہ کو بھیجا، جاؤ شہر ہوم سے پتہ کر کے آؤ، غریبوں کے نام کی لسٹ بنا کر آؤ، اور تاکہ ان کا بیت المال سے وظیفہ جاری کیا جائے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو جو سعد سے پہلا نام غریب آدمی کا تھا وہ گورنر کا تھا، کس کا؟ عامر بن سعد کا، سعد بن عامر کا۔ تو لوگوں نے شکایت کی گورنر کی، ہوم سے گورنر کی، آ کر شکایت کی کہ اے حضور آپ نے جو گورنر بنایا ہے اس کی 4 شکایتیں ہیں۔ پہلی شکایت یہ ہے کہ وہ دن کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے دیر کو باہر آتا ہے، جلدی نہیں آتا۔ رات کو جب بھی بلائیں، دوسری شکایت، رات کو جب بھی بلائیں تو وہ رات کو باہر نہیں آتا، بلانے کے باوجود بھی باہر نہیں آتا۔ اور تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں 1 دن غائب رہتا ہے۔ اور چوتھی شکایت اس گورنر ہومس کی یہ ہے کہ اس کو کیا دورے پڑتے ہیں۔ تو 4 یہ شکایتیں آپ کے پاس یعنی لوگوں نے بیان کی۔ آپ نے گورنر کو بلایا، ہوم سے گورنر کو بلایا، تو لوگوں نے یہ سمجھا وہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ آئے گا اور قافلے کے ساتھ آئے گا۔ تو عجیب اتفاق ہوا، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آخری بات بتا رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے تھے، مسجد نبی میں، اچانک ایک فقیر درویش آدمی آیا، اس کے کپڑے جو تھے مٹی سے اٹے ہوئے تھے، گرد و غبار سے چہرہ بھرا ہوا تھا اور چھڑی ہاتھ میں تھی، مسجد میں داخل ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کون؟ اس نے عرض کی اے امیر المومنین کہ میں گورنر ہومس ہوں، میں سعد بن عامر ہوں۔ تو حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو بیٹھ جا، آپ کی 4 شکایتیں میرے پاس آئی ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے، لیکن میں پہلے اندر و اطاعت پورا ہے اس کا جواب دیں کہ آپ جو ہیں صبح مخلوق خدا کی خدمت کے لیے دیر کے ساتھ دفتر میں آتے ہیں، جلدی نہیں آتے۔ انہوں نے آج کی اے حضور اے امیر المومنین وجہ یہ ہے کہ میں گھر میں اکیلا ہوں، میری بیوی بیمار ہے، میں سارے کام کاج کر کے اور اپنی بیوی کی دوائی دے کر اور باقی کھانا پکا کر تب باہر آتا ہوں، اس وجہ سے دیر ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کا اعتراض جو تھا، آپ کا جواب جو تھا درست تھا۔ دوسرا اعتراض آپ پر یہ ہے کہ آپ کہ رات کو باہر نہیں آتے۔ انہوں نے عرض کیا حضور امیر المومنین دن کو میں خلق خدا کی خدمت کے لیے رکھا ہوا ہے، رات کو میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ کہ رات کو میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہوں، اس وجہ سے میں باہر نہیں آ سکتا، سارا دن میں مخلوق کی خدمت کے لیے بیٹھا رہتا ہوں، لیکن رات کو میں اللہ کی عبادت کے لیے اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں، اس وجہ سے میں باہر نہیں آ سکتا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا تیسرا اعتراض آپ کا یہ ہے ایک ماہ بعد ایک چھٹی کرتا ہے بغیر پوچھے بتائے۔ آپ نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین وجہ یہ ہے کہ میرا ایک ٹوٹا اگرچہ میں گورنر ہوں،
آج کا اگر ڈیپو آ جائے تو پتہ تو کتنے کتنے سوٹ ہوتے ہیں اور کتنے کتنے پروٹوکول ہوتا ہے، لیکن میں گورنر ہوں، لیکن حضور کی امت کا غلام ضرور ہوں اور حق حلال یعنی رزق حلال کھانے والا ہوں کہ میرے پاس ایک سوٹ ہے جو میں نے پہنا ہوا ہے اور آپ کی آپ کو اس کی حالت بھی نظر آ رہی ہے، تو ایک ماہ بعد اس کو دھلانے کے لیے میں اپنی بیوی کو دیتا ہوں اور اس کا دوپٹہ اپنے تہہ باندھتا ہوں اور اس وجہ سے وہ جب تک وہ خشک نہیں ہوتے اس وقت تک میں باہر نہیں آ سکتا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا آخری بات کیا آپ کا چوتھا اعتراض تھا کہ آپ کو کیا مرگی کے دورے پڑتے ہیں، تو اس کا کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے جس وقت مسلمہ قذاب نے حضرت خبیب پر کیا کیا، ظلم کیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اس وقت تک میں مسلمان نہیں تھا، اس وقت میں مسلمان نہیں تھا، لیکن میں اس وقت حضرت خبیب کے ٹکڑے دیکھ رہا تھا، تو آج میں مسلمان ہوا ہوں، مسلمان ہونے کے باوجود آج مجھے وہ منظر یاد آتا ہے تو مجھے دورے پڑتے ہیں، کاش کہ اگر میں مسلمان ہوتا حضرت خبیب کی خدمت ضرور کرتا، حضرت خبیب کی مدد ضرور کرتا، تو اس وجہ سے مجھے وہ دورے پڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس نے فوراً ہی کہ التجا کی کہ گورنر سے میری کیا چھٹی ہو گئی؟ آپ نے فرمایا نہیں، واپس جائیں وہاں پر خدمت انجام مخلوق خدا کی خدمت کریں۔ تو ایک مرتبہ میں مسجد میں بیٹھے تھے، صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا، تو امیر المومنین نے التجا کی لوگوں آج اپنی اپنی تمنا بتائیں، تو سارے صحابہ نے تمنا بتائی۔ کسی نے کہا کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، کسی نے کہا یا اللہ مجھے اتنا رزق دے کہ میں اصحاب صفا اور طلباء پر تقسیم کر دوں، کسی نے کہا یا اللہ مجھے جہاد کے اندر کیا میری خواہش ہے کہ میں جہاد کے اندر جا کر شہید ہو جاؤں۔ بہرحال مختلف قسم کے انہوں نے اپنی اپنی کیا بیان کی، خواہشیں بیان کی۔ تو امیر المومنین سے کسی نے پوچھا اے امیر المومنین آپ کی بھی کوئی خواہش اور تمنا ہوگی؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں وجہ یہ ہے، میری خواہش اور تمنا یہ ہے اللہ تعالیٰ حضور کی امت کو عمر بن عامر سعد بن عامر جیسا کیا لیڈر دے دے، سعد بن عامر جیسا لیڈر دے دے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم سب کو صحابہ کرام کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، حضور کے جتنے بھی صحابہ ہیں تمام جنتی ہیں، قرآن کا فیصلہ ہے، اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے، اعتقاد ہونا چاہیے، اگر آپ خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتے ہیں تو یہ قرآن کی آیت پر عمل کرنا ضرور ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جنہوں حضرات سنتا پڑھیں۔